نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم نے وضو کے فرائض پڑھے تھے، انشاءاللہ نماز کے فرائض پڑھیں گے۔ نماز میں ٹوٹل 13 فرائض ہے۔ کتنے بھائی؟ 13 فرائض ہے۔ اس کے سیکھنے کے آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز میں 13 کے فرائض میں سے 7 فرائض ایسے ہیں کہ جن کا تعلق نماز کے باہر ہے، ٹھیک ہے نا۔ 7 فرائض ایسے ہیں جو نماز کے باہر ہے، اور 6 فرائض ایسے ہیں جو نماز کے اندر ہے۔ اس کو آسانی سے سمجھیں گے تو سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ جو 7 فرائض ہیں جو نماز کے باہر، وہ یہ ہیں کہ اگر وضو نہ ہو تو وضو کرے، نہانے کی ضرورت ہو تو غسل کرے، بدن یا کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہو، گندگی لگی ہو تو اس کو پاک کرے، جس جگہ نماز پڑھتا ہو وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ مرد کم از کم ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک ڈھانپے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ نہیں کہ آپ کے پاس پورے کپڑے ہیں، آپ کہنے بھی اتنا فرض ہے، یہ ضرورت کے وقت، ٹھیک ہے نا۔ عورت فقط منہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر کے سوا سر سے لے کر پیر تک سارا بدن خوب ڈھانپ لے، قبلے کی طرف منہ کرے، جس نماز کو پڑھنا چاہتا ہو اس کی نیت یعنی دل سے ارادہ کرے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ نماز پڑھ رہا ہوں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، اور وقت آنے کے بعد نماز پڑھے، یعنی کہ وقت سے پہلے نماز نہ پڑھے۔ یہ 7 چیزیں نماز کے لیے شرط ہے، اگر ان میں سے ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو نماز نہ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ 13 میں سے ایک فرائض بھی اگر چھوٹ جائے تو نماز بالکل نہیں ہوگی، بالکل نماز نہیں ہوگی۔ ہم سجدہ سہو کر لیتے ہیں، پھر گھر کی طرف چلے جاتے، بھائی سجدہ سہو کر لے پھر بھی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہے اگر ایک فرض بھی رہ جائے۔ یہاں کچھ ضروری بات سے سنیں جس کا اکثر ہمیں علم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے اگر جسم پر گاڑی نجاست لگی ہو جو موٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح انسان کا پاخانہ ہے، کچھ تو ہم اس کو ڈکو دسماتے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جانوروں کا گوبر، چاہے حلال جانور ہو چاہے حرام جانور ہو، جانوروں کا گوبر اور انسان کا پاخانہ اگر انسان کے جسم یا کپڑے پر لگ جائے تو اگر درہم کے وزن کے برابر، ٹھیک ہے نا، درہم کے وزن کے برابر، درہم میں اکثر اتنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہتھیلی ہوتی ہے درمیان میں، اگر درہم کے وزن کے برابر، پھر علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم کہ زیادہ سے زیادہ 4 ماشے، کتنا؟ 4 ماشے، اگر 4 ماشے سے اس کا وزن زیادہ ہو جائے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے جسم پر یا آپ کے کپڑوں پر گوبر یا پاخانہ لگ جائے، اگر 4 ماشے سے زیادہ ہو تو نماز بالکل نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہاں اگر 4 ماشے سے اس کا وزن کم ہے، وہ آپ کے کپڑوں جسم پر لگا ہے، اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ ہاں اگر آپ کو پتہ نہیں تھا، نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے پھر بھی ہو جائے گی۔ ہاں اگر آپ کو معلوم تھا، آپ نے اس کو نہیں دھویا، مسلسل نمازیں پڑھتے رہے، فرض بھی پڑھ لے، سنتیں بھی پڑھ لی، نفل بھی پڑھ لی، آپ کو پتہ تھا بھئی یہ گندگی لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی آپ نے نہیں دھوئی تو مسلسل نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، نمازیں ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح حرام جانوروں کا پیشاب اور انسانوں کا پیشاب، خون، شراب اگر یہ جسم پر لگ جائے یا بدن پر لگ جائے تو علماء نے لکھا ہے اگر 1 درہم سے زیادہ ہو، پہلے وزن بتایا تھا، اب اس کو بھئی پھیلاؤ بتایا، ٹھیک ہے نا۔ اگر 1 درہم سے زیادہ ہے، اب 1 درہم کتنا ہے؟ علماء لکھتا ہے اپنے آپ ہاتھ کو اس طرح سیدھا کرے اور اس کے اندر پانی ڈال دے، تو جس جگہ کے اندر پانی رہ جائے ہاتھ کے ہتھیلی کے اندر وہ اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کم از کم اتنا ہی بنتا ہے۔ اگر جسم پر یا کپڑوں پر تو حرام جانوروں کا پیشاب، انسانوں کا پیشاب، خون لگ جائے، شراب لگ جائے، اگر 1 درہم سے زیادہ ہو تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اگر 1 درہم سے کم ہو اور آپ کو معلوم نہ ہو پھر بھی نماز ہو جائے گی، اگر معلوم ہو پھر بھی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ مسلسل نمازیں پڑھنا کیا ہے بھئی؟ یہ مکروہ ہے۔ اچھا، آخری مسئلہ بہت ضروری ہے کہ جو حلال جانور ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح گائے ہیں، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، گھوڑا بھی حلال ہے لیکن تعظیم کی وجہ سے علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ گھوڑے کا پیشاب بھی اگر جسم پر لگ جائے یا کپڑوں پر لگ جائے
مثلاً اگر یہ آستین پر پیشاب، یہ پورا کا پورا آستین ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کپڑے ہیں، اس کے 4 حصے کرنے پڑیں گے. کتنے؟ 4 حصے کرنے پڑیں گے. اگر چوتھائی حصے میں حلال جانوروں کا پیشاب لگ جائے، اگر چوتھائی حصے سے زیادہ ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، اگر چوتھائی حصے سے کم ہے تو پھر کیا ہو جائے گی بھائی؟ نماز ہو جائے گی. یہ کب ہوگا؟ کہ حلال جانوروں کا پیشاب ہو، انسانوں کا، وہ حرام جانوروں کا نہیں. اگر حلال جانور کا پیشاب لگ جائے. اسی طرح یہ تو کپڑوں کا بتا دیا. یہ جو بازو ہے پورے بازو کے 4 حصے کیے جائیں گے. اگر چوتھائی حصے سے کیا کہتے ہیں بھئی پیشاب زیادہ ہو جائے یا گندگی لگ جائے تو پھر نماز پڑھنا کیا ہے بھئی؟ نماز بالکل نہیں ہوگی. اگر اس سے کم ہوگا تو پھر نماز کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. اس کے مسائل کو سمجھے. اکثر ہم نماز پڑھتے ہیں، پیشاب بھی لگ جائے، پھر سارا دن اسی پر لگے رہتے ہیں. اب پتہ نہیں ہوتا بھی کتنا صاف ہے کتنا ناپاک ہے، ان چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو اس ضابطے کو سمجھ لے. اگر گاڑی گندگی ہو تو 4.5 ماشے سے زیادہ ہو تو نماز نہیں ہوگی. ہاں اگر حرام جانوروں کا پیشاب ہے، انسانوں کا، شراب ہو، چاہے خون ہو جانوروں کا، اگر وہ لگ جائے تو پھر بھی کیا ہے بھئی؟ اگر درہم سے زیادہ ہی نماز نہیں ہوگی. اسی طرح حلال جانوروں کا بھی اس کو بہت زیادہ سمجھے. حلال جانور کا پیشاب اگر چوتھائی حصے سے زیادہ لگ جائے پھر نماز نہیں ہوگی. اگر چوتھائی حصے سے کم لگ جائے تو نماز معاف ہے، پھر نماز ہو جائے گی. بھی سمجھ آ جائے گی نا انشاءاللہ. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.